رسول پر ایک مرتبہ اور حدیث صلوات پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وسلم دائما ابدا۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علی فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقرا فی الاولین والآخرین معلوماتی صادقا فی اقوالی قاضما فی جمیع احوالی متمقنا فی مقام الرضا جوادا کف عند العطاء ہادیا الی سبیل النجاة عسکریا مع الغزاة مہدیا الی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ مجمعین۔ حضرات، ماہ محرم شریف کا یہ مبارک مہینہ جس کا آج جو ہے 20ویں تاریخ 20واں چاند ہے اور حسنین کریمین کی بارگاہ سے فیوز و برکات ہے اور وہاں کے پیغام کو دہرایا جا رہا ہے اور اس پر ہم اور آپ سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ حسنین کے کربلا کے والد مولا کائنات ہے، امام علی ہے، مولا علی ہے، شیر خدا علی ہے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جتنی شان و منقبت اور جتنی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و منقبت بیان کی جائے کم ہے۔ جیسے قرآن جتنا پڑھا جائے جتنی بار پڑھا جائے جتنا پڑھ سکو، اسی طرح اہل بیت کی جتنی تعریف کر سکو کیا قرآن اور اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مضبوطی سے پکڑے رکھنا، دونوں چیزوں کو چھوڑ جا رہا ہوں، وصیت ہے۔ حضرات، تو قرآن کو جتنی بار پڑھا جائے، جتنی بار، اگر کوئی کہے کہ میں اتنی بار پڑھتا ہوں تو اس سے بھی زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، حد نہیں۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے ایسا بھی ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ ختم قرآن کیا ہے، بلکہ اور اگر آپ آگے چلیں گے تھوڑا اور دیکھیں گے تو ایک دن میں 300 مرتبہ ختم قرآن کیا ہوا قرآن۔ اور حضرت علی تو آپ جانتے ہی ہیں، گھوڑے پر بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھتے بیٹھتے ہی ادھر سے ادھر ہونے میں ہی پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، ایک پیر مبارک جب ڈال رہے ہیں تو اسی میں ختم قرآن ہو جاتا ہے۔ تو قرآن ہے یہ، اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کا بہت فضل ہوتا ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ قرآن جتنی مرتبہ پڑھا جائے، بزرگان دین نے ایک سیکنڈ میں قرآن پڑھا ہے، ایک لمحے میں قرآن پڑھا ہے، ایسا بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو بس یوں ہی سمجھیے، یہ پنجتن اور اہل بیت کی جتنی تعریف کی جائے، تعریف پر تعریف، تعریف پر تعریف، تعریف پہ تعریف، بیان پہ بیان، بیان پہ بیان، پیغام پہ پیغام، پیغام پہ پیغام، جتنا کیا جائے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، چاہے حسنین پاک ہو، چاہے آپ کی اعلیٰ اولاد ہو، امام زین العابدین ہو۔ تو اہل بیت رسول کی جتنی تعریف کی جائے، اور دوسری ساتھ میں یہ بات ہے کہ آپ قرآن جتنا پڑھو گے اتنا آپ کو لطف بھی آئے گا، اتنا آپ کو کا فیضان بھی ملے گا اور اتنا سمجھ میں آئے گا۔ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہوگی کہ چلیے اب ہو گئے، بار بار یہ کیا صورت پڑھنی ہے، بار بار یہ کیا صورت سننی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اہل بیت سے جس کو محبت ہوگی، جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ جتنی مرتبہ اہل بیت کو پڑھے گا، سنے گا، اس کو لطف آتا چلا جائے گا۔ محبت ہوگی تو لطف آئے گا، ورنہ تو ایسے بھی ہے کہ ذکر حیدر سے چڑ جاتے ہیں، ان کے لیے ایک بس ہو جاتا ہے، بس ہو گیا۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہے کہ 10 دن میں بھی ایک ہی دن کرتے ہیں، ایسے بھی پتہ نہیں کیسے۔ یہ تو حسین ہے بھائی، یہ تو کربلا ہے،
یہ صرف محرم کے لیے نہیں، یہ تو 365 دن کے لیے ہے۔ اہل بیت کی محبت تو صبح شام ہے۔ آئیے بارگاہ مولا علی میں چند اشعار سنیے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا الحسن والحسین وعلی آل سیدنا الحسن۔ ویسے طبیعت میں بھی تھوڑی ناسازگی ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا، اہل محبت اہل نظر اور اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ اگر مل کر پڑھ سکو تو پڑھیے، علی علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی۔ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا۔ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا ہمیں آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں۔ میں نے کبھی جو رو کے، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے تمہارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس۔ کیا ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا
علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے، سرکار نے مسکرا کے پکارا علی علی، سرکار نے مسکرا کے پکارا، جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی، جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشالی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشالی، تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی، آمین، تن پر علی علی ہو زباں پر علی علی، ارے مر جاؤں تو لکھنا کفن پر علی علی، مر جاؤ تو لکھنا کفن پر علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، حیدری یا علی یا علی۔ اہل نظر صدیق اکبر بار بار ٹک ٹکی لگا کہ جب بھی موقع علی کو ہی دیکھا کرتے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ دیکھیں یہ اہل نظر ہے، جانتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کی محبت میں جینا عبادت، علی کی محبت میں مرنا عبادت، یہ ہر کسی کے دل میں نہیں، مومن کے دل میں اہل بیت اور علی کی محبت سماتی ہے۔ علی وہ ہے، فاطمہ وہ ہے، حسن و حسین وہ ہے، اللہ اکبر، اہل بیت کا گھرانہ ہے، مولا علی ہے، شیر خدا ہے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ میری اہل بیت اور قرآن کو میں ساتھ دے کر کے جا رہا ہوں، واللہ العظیم آج بھی کچھ طبیعت ایسی ہے، اور 10 روز پہلے بھی تھی، مگر واللہ ایک آستان عالی پر جانے کا موقع ہوا، وہاں پر جو ہے خراج عقیدت پیش کرنا تھا نور الحسن میاں قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑا بوری میں، واللہ لیکن کیا بات ہے، اہل بیت کا فیضان مزاروں سے یہ جاری ہے، جیسے ہی سفر کا آغاز ہوا نہ کھانسی آئی نہ کچھ ہوا، میں اپنی ایک بات بتا رہا ہوں، اس وقت کھانسی بہت تھی، لیکن واللہ العظیم کیا کہنا، اہل بیت کا کرم دیکھو، اہل بیت کیسے زندہ، اہل بیت کیسے مختار، اہل بیت کیسے علم والے، اہل بیت کیسے کمال و فضل والے، مزار میں ہے تو یہ شان، زندہ ہے تو یہ شان، خلوت میں ہے تو یہ شان، جلوت میں ہے تو یہ شان، جنگل میں ہے تو یہ شان، پہاڑ کی چوٹی پر ہے تو شان یہ شان، دریا کے بیچ میں ہے تو یہ شان، جہاں جہاں جاؤ شان، یہ شان ملی کہاں؟ جواب آتا ہے بارگاہ رسالت نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ احمد پاک نے، رسول پاک نے، احمد الحاشمی نے، محمد عربی نے، خاتم النبیین نے، امام الانبیاء نے، نور مجسم نے، نور الہی نے، نور خدا نے یہ شان اپنی اہل بیت کو عطا فرمائی ہے۔ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، میں علم ہو فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے، میں نور ہو اس کا ٹکڑا ہے، میں علم غیب جانتا ہوں اس کا ٹکڑا ہے، میں معجزہ ہوں یہ معجزے کا ٹکڑا ہے، میں رحمت ہوں یہ رحمت کا ٹکڑا ہے، میں جو ہوں اس کا ٹکڑا فاطمہ ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا فاطمہ تو فاطمہ ہے، وہ تو پردے والی ہے، وہ تو پردے میں ہے، کیوں؟ فاطمہ زہرا ہے، خاتون ہے، لہٰذا ان کی اولاد میں وہی جو مصطفیٰ نے فاطمہ کو دیا تھا، علی کو دیا تھا، یہ دونوں علی و فاطمہ نے اپنی اولاد کو ایسا نوازا کہ واللہ العظیم دنیا نے دیکھا جب کہیں علی رسول کی کرامت تو استقلال، وہ استقامت تو جہاد کو جب دیکھا، مجاہدے کو جب دیکھا، غازیانہ ادا دیکھا انہیں اور یاد آ گئے مصطفیٰ جان رحمت، یاد آ گئے
علی علی کا ذکر کیا کرو، علی و محبت کیا کرو، اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ علی رسول کی محبت کیا بات ہے، جس کے دل میں آ جائے دل پاک کر دیتا ہے، جس کے دماغ میں آ جائے گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پاک ہو جاؤ، تمہاری روح پاک ہو جائے، تو اہل بیت سے محبت کرو۔ تم چاہتے ہو تمہارا دل زندہ ہو جائے تو پنجتن سے محبت کرو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز میں خشوع اور خضوع اور ایک لطف و سرور آ جائے تو اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ امام زین العابدین سے محبت کرو، امام باقر سے محبت کرو، امام جعفر الصادق سے محبت کرو، امام موسیٰ کاظم سے محبت کرو، علی و تقی و حسن عسکری سے محبت کرو۔ علی رسول میں قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ میں دیکھ کر کے جا رہا ہوں۔ واللہ جب قرآن دے دیا تھا تو میرے پیارے آقا یہ اہل بیت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا ایک دنیا ہے، ہر تھیوری کے لیے ایک پریکٹیکل مانگے گی، ایک لکھے ہوئے کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا چاہے گی، مانگے گی۔ دنیا بیدار ہوگی، امریکہ آنکھ کھولے گی، روس تحقیق کرے گا، اس سے پہلے کہ دنیا تحقیق کرے پیارے آقا پہلے ہی تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل دے کر کے جا رہے ہیں۔ دنیا نمونہ بعد میں مانگے گی، رسول پاک پہلے ہی دے کر کے جا رہے ہیں۔ دنیا بعد میں کہے گی کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے، اللہ کے رسول پہلے ہی دے کر جا رہے ہیں۔ دنیا پوچھے کہ سورہ فیل کا مطلب کیا ہے، سورہ مزمل کا مطلب کیا ہے، سورہ رحمان کیا کہنا چاہتی ہے، سورہ مدثر کی منشا کیا ہے، قل انما انا بشر کا راز کیا ہے، الف لام میم کا راز کیا ہے، سورہ آل عمران کا راز کیا ہے، دنیا بعد میں پوچھے گی، میرے رسول پہلے ہی دے کر کے جا رہے ہیں۔ میں قرآن کے ساتھ اہل بیت دیکھ کر کے جا رہا ہوں۔ جب تمہارے دل میں سوال اٹھے گا تو جواب دینے کے لیے کبھی علی ہوگے، کبھی حسن ہوگے، کبھی حسین ہوگے، کبھی امام زید ہوگے، کبھی حضرت زینب، کبھی حضرت سقینہ، کبھی زین العابدین، کبھی امام باقر، کبھی حضرت عبداللہ، کہ یہ تمام کے تمام اہل بیت، تاکہ ایک تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل ہو جائے، ایک اسے سمجھانے والا معلم ہو جائے۔ کتاب تو دے دی، سمجھانے والا بھی تو ہونا چاہیے، اسے بتانے اور سمجھانے اور سکھانے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ ذرا سا آپ دیکھو کربلا میں یہی ہوا، قرآن پہ جب حملہ ہوا، قرآن کی آیتوں کو یعنی کہ قانون شریعت کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ واللہ دنیا میں جب بھی اس قرآن اور حدیث اور شریعت کو بدلنے یا اس پہ تبدیلی کرنے کی کوشش کی جائے گی، قرآن تو خاموش رہے گا لیکن اہل بیت خاموش نہیں رہے گے۔ یہ بولتے قرآن ہے، وہ ان بولتا ہے، یہ بولتے قرآن ہے۔ قرآن تو خاموش رہے گا لیکن کربلا میں امام حسین خاموش نہیں رہے گے، قرآن خاموش رہے گا لیکن دمشق میں حضرت زینب خاموش نہیں رہے گے، اہل شریعت تو خاموش رہے گی مگر پاسبان شریعت کبھی بغداد میں، کبھی اجمیر میں اور کبھی نہ کہیں اپنا قلم اٹھا کے، اپنا قدم اٹھا کر ایسی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے اس قرآن کے ساتھ یہ چلتا پھرتا قرآن بھی دیا ہے، یہ اہل بیت کے 12 امام بھی دیے ہیں، یہ اولیاء کاملین بھی دیے ہیں، اور انہی کی محبت کو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، انہی کی محبت کو اللہ نے فرض کر دیا ہے، اہل محبت پر، اہل ایمان پر فرض قرار دیا ہے۔ حضرات گرامی ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ واللہ العظیم یہ اہل بیت کی شان ہے، کیسا میرے حسین ہے، تلوار حسین کے سامنے ہو، ہاتھ میں ہو تو عادل بن جاتی ہے، یزید کے ساتھ ہاتھ میں ہو تو ظالم بن جاتی ہے۔ یہ تلوار ہے مگر ہاتھ جس کا آتا ہے وہی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ہاتھ حسین کا ہو تو تلوار عدل کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تلوار صراط مستقیم پر ہوتی ہے۔ اگر قلم اہل بیت کے ہاتھ میں ہو تو صراط مستقیم پہ چلتا ہے، کسی ظالم کے ہاتھ میں ہو تو بدعت اور گمراہی کو پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ عادل نے عدل کا کام کیا، فاضل نے فضل کا کام کیا، لیکن رحمت للعالمین کے نواسے نے رحمت کا کام کیا ہے۔ ایسی رحمت ہے اگر اندر اتر کے آپ دیکھو گے تو کربلا میں بھی میرے حسین رحمت للعالمین کا عکس بن کر کے رحمت بن کے چھا رہے ہیں، رحمت بن کر کے چھا رہے ہیں، اور یزیدیوں کو چاہتے ہیں کہ بچا لیا جائے، انہیں اپنے خون سے جو ہے ان کا دامن رنگین نہ ہونے پائے، لیکن واللہ ان کی قسمت میں وہی جہنم تھی، ازلی جو ہے بدبختی لکھی ہوئی تھی۔ لہٰذا امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ وہ امام باقر، یہ تمام کا تمام گھرانہ، یہ تمام اہل بیت رسول جس کے اندر عکس آتے چلے جا رہے ہیں، جس کے اندر نور آتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، چہرے بتا رہے ہیں
چہرے بتا رہے ہیں یہ 12 امام کے، چہرے بتا رہے ہیں یہ 12 امام کے، ہر عکس بے مثال ہے خیر الانام کے، خیر الانام کا ہر عکس بے مثال ہے، کسی میں رنگ علی ہے تو کسی میں بوئے رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گل تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے تو کسی میں بوئے رسول۔ حضرات اس لیے ہم لوگ علی علی کیا کرتے ہیں، ہم لوگ حسین حسین کیا کرتے ہیں، ہم لوگ یا حسن کیا کرتے ہیں، یا اہل بیت کیا کرتے ہیں، یا صحابہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا مسلک و مذہب کیا ہے؟ کسی شاعر نے بہت ہی عمدہ، بہت ہی حقیقت افروز کہنے کی کوشش کی کہ تمہارے اور ہمارے مسلک میں بس یہ فرق ہے، تمہارا کچھ علی ہے، ہمارا سب کچھ علی ہے۔ تمہارے اور ہمارے مسلک میں بس اتنا فرق ہے، تمہارا کچھ حسین ہے، تمہارا کچھ ہے، اور ہمارا تو سب کچھ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ بھائی اہل بیت میں کیا نہیں ہے؟ نماز وہی ہے، وفا وہی ہے، سچائی وہی ہے، صداقت وہی ہے، استقامت وہی ہے، کرامت وہی ہے، قرآن کی مکمل صحیح ترجمہ تفاسیر وہی ہے، حدیث کی شرح وہی ہے، رحمت الہی وہی ہے۔ کیا نہیں ملے گا اہل بیت کے گھرانے میں؟ ہر چیز وہاں ملے گی۔ بلکہ عاشق اگر ہوتا ہے تو وہ جو ہے اپنے عشق کے انداز میں یوں کہتا ہے کہ رحمت ان کے گھر کی ہے، صداقت ان کے گھر کی ہے، اہل بیت کے گھر کی، صداقت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، قرآن ان کے گھر کا ہے، حدیث ان کے گھر کی ہے، شریعت ان کے گھر کی ہے، طریقت ان کے گھر کی ہے، حقیقت ان کے گھر کی ہے، معرفت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، خلافت ان کے گھر کی ہے، نیابت ان کے گھر کی ہے، یہ سب ان کے گھر کے ہے۔ بلکہ فرمایا گناہگار امت کو بخشوانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ یہ وہ اہل بیت ہے، اسی لیے کہ ان کے ذریعے ہماری مغفرت ہونی ہے، ان کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہاں بھی دیا ہے اور وہاں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ وہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا تھا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے لوگوں میرا احسان مانو، لوگوں میرا احسان کرو، مانو، میں نے تم پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کیا احسان کیا؟ جہاں دے دیا، یہ دیا، وہ دیا؟ جی نہیں، بڑی بڑی نعمتیں دی، مگر احسان کا ذکر نہیں۔ لیکن جیسے ہی پیارے حبیب کو اللہ نے دیا، فرمایا میں نے احسان کیا، اپنی پیاری چیز، اپنا محبوب کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے، اپنی پیاری چیز کسی کو دی نہیں جاتی، وہ اپنے پاس ہی رکھی جاتی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو اپنے لیے بنایا تھا، میں تجھے دیکھا کر تو مجھے دیکھا کر، بنا لیا، اور ہزاروں سال اس کے بعد کوئی چیز نہیں بنائی نور محمدی کے بعد، بس خدا کی رحمت مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی، اور مصطفیٰ کی نورانی اس شان کی طرح ان کی آنکھیں اللہ کو دیکھ رہی تھی۔ بس میں تجھے دیکھا کر تو میرا محبوب ہے، اپنا محبوب اپنے لیے بنایا تھا کہ میرا محبوب ہے، نور محمدی ہے، حبیب بنایا تھا، کسی کو کلیم کسی کو کچھ، لیکن انہیں حبیب بنایا تھا، انہیں پیارا بنایا تھا۔ لیکن امت محمدیہ پہ یہ کرم ہوا کہ وہ پیارا محبوب جو سب سے پہلے بنا اور لاکھوں سال بے حساب سال اپنے پاس رکھا، بعد میں دنیا کا آغاز کیا، اس محبوب کو اللہ نے اس امت کو عطا کر دیا۔ اپنا پیارا حبیب محبوب دینے والی چیز نہیں ہوتی محبوب کو، لیکن اللہ نے یہی تو اس لیے تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے مومنو احسان کر رہا ہو، میرا احسان مانو، میرا پیارا حبیب محمد تمہیں دے رہا ہو، حبیب تمہیں دے رہا ہو، تم پر احسان کیا کہ میرا پیارا حبیب دے رہا ہو، حبیب دیا اللہ نے، بہت بڑا احسان کیا۔ حبیب نے امت کو اپنی پیاری، اپنا پیارا، اپنی ساری اہل بیت جو جان سے زیادہ چاہتے تھے، حسن و حسین، اللہ حبیب کو چاہتا تھا، حبیب حسن و حسین کو چاہتے تھے، ہے نا، علی و فاطمہ کو بے انتہا محبت، اہل بیت سے بے انتہا محبت، لیکن وہ پیاری چیز، پیارے آقا کی زبردست پیاری چیز، محبوب ترین چیز، اہل بیت، علی و فاطمہ، حسن حسین اور ان کا گھرانہ، وہ سب کے سب امت کو دے دیا، امت کو دے دیا۔ خدا نے اپنے بندوں کو حبیب دیا، حبیب نے اپنی امت کو اہل بیت دے دی۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ رسول اللہ ہمیں ملے، اور رسول اللہ کا اتنا بڑا احسان کہ سارا گھرانہ خاندان مصطفیٰ ہمیں ملا، حسن و حسین ہمیں ملے۔
اب واری کس کی ہے؟ اب باری آ گئی امت کو دینے کی۔ بندوں کو تو مل گیا، حبیب بھی مل گیا، اہل بیت بھی مل گئی، اللہ کا بھی پیارا مل گیا، رسول اللہ کا پیارا بھی مل گیا، ہے نا؟ اللہ کا پیارا حبیب بھی مل گیا اور اللہ اور رسول دونوں کا پیارا حسن و حسین مل گئے ہمیں۔ اب باری کس کی ہے؟ ہماری ہے، امت کی ہے، بندوں کی ہے۔ لاؤ تم اپنی پیاری چیز لاؤ، اب اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا لاؤ گے؟ تو کوئی خاص چیز نہیں مانگی گئی کہ تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا، ہے نا؟ اگر ایسا ہوتا تو پتہ نہیں ہم چھوٹے موٹے امتحان میں کامیاب نہیں تو اگر کوئی بڑی چیز مانگ لی جاتی تو واللہ العظیم کیا عالم ہوتا۔ بس اتنا کہا گیا کہ تم سے اگر مانگی جا رہی ہے، تم محبت مانگی جا رہی ہے، اب تمہارا نمبر ہے الا المودۃ فی القربی۔ اگر تم دینا چاہتے ہو اس حبیب کے بدلے میں، اس اہل بیت کے بدلے میں، اس شریعت کے بدلے میں، تو بس تم آؤ اور ان سے محبت کرو۔ محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، فرما برداری کیا ہوگا؟ نماز کی پابندی ہوگی، سرکار کے فرمان کے مطابق تم عمل کرو گے۔ حسین کو مانتے ہو، حسین کی بھی مانو، حسین کو مانو، مانتے ہو الحمدللہ۔ تو اب تقاضا یہ کرتا ہے، حسین کو ماننے کا دوسرا جملہ تقاضا کرتا ہے حسین کی مانو، حسین کی مانو۔ مطلب حسین نے کہا نماز پڑھو، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کو سمجھو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیا کرو، ہے نا؟ حسن سلوک، حسن اخلاق، صلات کے ساتھ ماں باپ کا احترام، نماز اور روزے کے ساتھ پڑوسیوں کا حقوق، مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کیا کرو۔ حسین کو مانو تو محبت یہ ہے تقاضا کرتی ہے کہ پھر ان کی بھی مانو، ان کی بھی مانو۔ اب انہیں بھی ماننا ضروری، ان کی ماننے میں یہی ہے، اہل بیت کو مانتے ہو تو اہل بیت کی بھی مانو۔ جب ہم اہل بیت کی ماننے لگتے ہیں تو پہلی چیز ہمیں کیا ملتی ہے؟ نماز ہی ملتی ہے۔ بڑوں کا احترام، ماں باپ کا احترام، بڑے بھائی کا احترام، بڑے بزرگوں کا احترام، ہے نا؟ یہی چیز ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد پڑوسیوں کے حقوق، اس کے بعد حرام سے بچو، ساتھ ساتھ میں حرام کاری سے بچو، حرام بولنے سے بچو، حرام دیکھنے سے بچو، حرام سننے سے بچو، حرام راہ پر چلنے سے بچو، حرام کام کرنے سے بچو۔ یہی اہل بیت کی ماننا ہے، یہی حسین کے اگر مانو گے تو حرام سے بچو گے، ناجائز چیزوں سے بچو گے، ہے نا؟ گناہ گار اور گناہوں سے اور گناہوں کے راستے سے اور گناہوں کی نسبتوں سے بچو گے۔ یہی ہے حسین کی ماننا۔ اگر ہم یہ کر لیتے تو مولا پھر کیا ہوگا؟ تو نے اپنا حبیب دیا، رسول نے اپنی آل دے دی۔ ایک بات اور میں بتاؤں، اپنی آل کوئی کسی کو نہیں دیتا، اپنی اولاد بہت جان سے پیارے، اس میں بیٹی ہو تو پھر کیا کہنا، بیٹا اور بیٹی کی تو کچھ زیادہ ہی معاملات رہتے ہیں۔ باپ اور بیٹی کی جو محبت ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے، ایک دنیاوی اعتبار سے بڑی زبردست رہتی۔ بیٹی کو بھی باپ سے محبت، ایک فطری تقاضا، انسانی تقاضا یہی ہے۔ بیٹی کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، باپ کو بیٹی سے بہت محبت بیٹے سے ہوتی ہے، لیکن بیٹی سے قدرتی طور پہ، ایک فطری طور پہ ہوتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے پیارے آقا پر، اپنی بیٹی، اپنا خاندان، اپنی اولاد کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول کی قربانی دیکھو، پورا خاندان، پوری آل امت کو دے دی ہے۔ اولاد میری ہے لیکن جاؤ امت کو دے رہا ہوں، قربان ہو جائے گا کربلا میں، گھرانہ قربان کر دوں گا۔ واللہ جو رسول ہمارے لیے چھوٹے بچے سے لے کے جوان سے لے کے ضعیف تک دے دے، بھانجے، بھتیجے، بھائی، امام حسین کے خود کے صاحبزادے، سب کو دے دے، کیا وہ امت تھوڑی سی نماز کی پابندی نہیں کر سکتی؟ کیا وہ امت تھوڑی سی ماں باپ کی فرما برداری کا احترام نہیں کر سکتی؟ کیا وہ شریعت کا لحاظ تھوڑا نہیں کر سکتی؟ کیا وہ حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے بچ نہیں سکتی؟ انہوں نے پورا کربلا کر دیا ہمارے لیے، دے دیا، اللہ کے رسول نے اپنی اولادوں کو دے دیا، اپنی جان کو دے دیا، اور ہم تھوڑا سا نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے پیارے۔ اگر ہم کریں گے تو پھر کیا ملے گا؟ اللہ اکبر، کیا ملے گا اگر ہم یہ کریں گے تو؟ الا ان اولیاء اللہ، تمہیں بے خوف کر دیا جائے گا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تم خوف زدہ ہو، تم آؤ ذرا، تمہیں بے خوف کر دیا جائے گا۔ تم غم زدہ ہو، بے غم کر دیا جائے گا۔ تم اس راستے پہ جب چلو گے، اہل بیت کی مانو گے، تو پھر بے خوف، بے غم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
ولا هم يحزنون، پھر کیا کیا جائے گا؟ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہاری دنیا میں بھی مدد کریں گے، آخرت میں بھی مدد کریں گے۔ کیا ہوگا؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، بشارت ہو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہاں میں بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تو حضرات ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اہل بیت کی محبت کے ساتھ ان کے نقش قدم پر، ان کے کہنے کو مانتے ہوئے شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کہے انشاءاللہ، انشاءاللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔